اپنے بستر پر نئی لڑکی لانے والا کفل، اس نے جب اللہ سے صلح کی، اللہ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ ایسا کریم رب ہے، وہ ایسا رحیم رب ہے۔ ہمارا کام توبہ کرنا، معاف کرنا اللہ کی ذات کا کام۔ ایک نباش کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے کہو صلی اللہ۔ اگر نام نہیں لوگے، درود نہیں پڑھو گے تو نیند آ جائے گی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ جب آئے تو ایسے رو رہے تھے جیسے بچہ رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر خیر ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا رونے کی وجہ تو مجھے بھی پتہ نہیں، لما ادری، مجھے معلوم نہیں میں کیوں رو رہا ہوں، رونے کی وجہ تو مجھے بھی پتہ نہیں۔ تو فرمایا پھر کیا وجہ ہے، کیوں بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ فرمایا کہ باہر ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ اتنا رو رہا ہے بچوں کی طرح، اس کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ وہ رو رہا ہے، میں بھی اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلوایا۔ جب وہ سامنے آیا اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے نباش کیوں رو رہا ہے، رونے کی کیا وجہ ہے، کیوں بچوں کی طرح بل بلا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا گناہ کیا۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ کیا؟ چوری کر لیا آپ نے؟ فرمایا نہیں، چوری نہیں کی۔ فرمایا پھر گناہ کون سا کیا؟ زنا کر لیا؟ فرمایا زنا سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا کون سا گناہ ہے؟ وہ رونے لگا، اتنا رویا رویا رویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر اس نے بتایا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نباش ہوں، میں کفن چور ہوں۔ جو یہ مردے دفن ہوتے ہیں، دفن ہونے کے بعد ان کی قبر سے میں کفن نکال لیتا ہوں اور ان کو پھر بیچ دیتا ہوں، پھر اور مردہ مرتا ہے وہ خرید لیتے ہیں، پھر وہ مرتا ہے، پھر وہ مرنے کے بعد میں اس کا کفن پھر لے لیتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے ایک انصاری لڑکی فوت ہوئی، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب ان کو دفن کیا میں نے دیکھا کہ رشتہ دار اس کے چلے گئے ہیں، رشتہ دار ان کے واپس آ گئے۔ میں نے قبر کھولی، قبر کھولنے کے بعد اس کا کفن اتارا، اس کو ننگا کیا، ننگا کرنے کے بعد پھر میرے شیطان نے مجھے اتنا ورغلایا، میں نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ جب میں واپس جانے لگا تو اس عورت نے مجھے آواز دی، فرمایا اے نوجوان لڑکے، میں اللہ کے سامنے کیسے حاضری دوں گی ناپاک حالت میں، اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں کیسے پیش ہوگی؟ آپ نے مجھے ناپاک کر دیا، آپ زندوں کے بجائے مردوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے آپ بھی رونے لگے، حضرت عمر بھی رونے لگا، وہ جہاں جو صحابی بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا چلا جا، آپ کی کوئی توبہ قبول نہیں، میں آپ کی بات کو گوارا سننا بھی گوارا نہیں کرتا، چلا جا ادھر سے۔ وہ صحابی اٹھا، اٹھنے کے بعد جنگل میں گیا، رونے لگا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا، روتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ روایات میں آتا ہے 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزرے؟ کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد جبرائیل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، سب کو صلی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آسمان پیدا کیا؟ فرمایا نہیں، اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا زمین آپ نے پیدا کی؟ فرمایا نہیں، اللہ نے زمین پیدا کی۔ فرمایا یہ درخت، یہ کائنات کی ساری چیزیں آپ نے پیدا کی؟ فرمایا نہیں، اللہ نے پیدا کی۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ مخلوقات کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمانے لگے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتاؤ توبہ قبول کرنے والے آپ ہیں یا اللہ؟ فرمایا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے
اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے اس آدمی کی جو 3 دن پہلے آپ کے پاس آیا تھا، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی، میں نے اس کے درگزر والا معاملہ کر لیا۔ اب یہاں تک واقعہ ہوتا تو میں بھی اس کو بیان نہ کرتا۔ آگے دیکھے کیا ہوا، آپ نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ، عمر، ابو بکر، اٹھو اور اس آدمی کو ڈھونڈو، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ سارے صحابہ ڈھونڈنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں ہی تھا جو اس آدمی کے پاس پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ مدینہ میں ایک پہاڑ کے کنارے پر وہ مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہے اور سجدے میں رو رہا ہے، آہو زاری کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں ہی پہنچا، میں گیا، میں نے اس کی پیٹھ پر ایسے ہاتھ مارا، میں نے کہا اٹھ یار، تیری اللہ نے توبہ قبول کر لی، یار اٹھ جا، تیری اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب وہ اٹھا، اٹھ کر کہنے لگا، یار عمر واقعی بتاؤ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی؟ فرمایا ہاں اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے چل رہے ہیں، وہ نباش کفن چور پیچھے چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، جو ہی مجلس میں پہنچے فوراً سجدہ کیا، دھڑم ہو کے نیچے گر گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے کس الفاظ کے ساتھ میری توبہ قبول کی؟ میری الفاظ بتاؤ، اللہ نے کیسے کہا میں نے اس نباش کی توبہ قبول کر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو عصر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، وضو کرو، نماز میں شامل ہو جاؤ، اس کے بعد پھر میں آپ کو سارا واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز شروع کی۔ روایات میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اس کی سجدے میں ہی روح قبض ہو گئی، وہ سجدے میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا وہ صحابی کا کیا بنا؟ فرمایا کہ وہ تو سجدے میں ہی ختم ہو گیا، وہ تو سجدے میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، توبہ بھی قبول کی، نماز کے سجدے کے اندر بھی اللہ نے روح قبض کر لی۔ ہائے ہائے، کیسا نیک آدمی ہوگا، کیسے اس نے توبہ کی ہوگی، کیسے اس نے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، کیسے اس نے زاری کی ہوگی اللہ کے سامنے، کیسے چھوٹا بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوا ہوگا۔ تھوڑا تصور میں تو جائے۔ فارغ ہونے کے بعد آپ نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ کفن دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے نفس نفیس خوبصورت ہاتھوں سے ان کو دفن کر رہے تھے۔ صحابہ بھی رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، ساروں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے وقت رو رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد نکلے اور مسکرانے لگے، تھوڑی دیر کے بعد نکلے اور مسکرانے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ داخل ہوئے اس وقت رو رہے تھے، اب نکلے تو مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، جب میں داخل ہوا میں نے اس کو قبر میں رکھا، رکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا ایک بڑا جھمگٹ آ گیا، فرشتے بہت بڑی تعداد میں آ گئے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ میں نے ان فرشتوں سے پوچھا فرشتوں کس لیے آئے ہو اور یہ لڑکی کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ہم فرشتے ہیں، یہ اس لڑکی کو لائے ہیں جس لڑکی کے ساتھ اس نے قبر میں بد فعلی کی تھی، اب جلدی باہر چلے جاؤ، اللہ اس لڑکی کا اور اس لڑکے کا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اتنا بڑے انعامات اللہ اپنی رضامندی میں عطا فرمائے۔